السلام علیکم ڈیئر فرینڈز، ویلکم ٹو دا چینل جو کہ ہے ایپیسوڈک ناول سٹوریز۔ بیا کو گھر سے گئے ہوئے تقریباً 4 ماہ ہو گئے تھے۔ اس دن جب وہ واقعہ پیش آیا جس دن بیا اپنے ہی گھر سے بھاگنے پر مجبور کر دیا تھا، اس دن نائمہ اور عابدہ مامی جلدی گھر آ گئی تھی، جن کو بھاگتے وقت بیا نے دیکھا ہی نہیں تھا۔ جب وہ اندر گئیں تو اسرار احمد بے ہوش پڑا تھا۔ اس نے ہوش میں آنے کے بعد بیا کے خلاف سب کو جھوٹی کہانی گھڑ کر سنائی تھی، جس پر عابدہ مامی اور نائمہ کو اندھا اعتبار تھا، لیکن رائمہ بہت اچھے سے جانتی تھی کہ اسرار احمد جھوٹ بول رہا تھا۔ پھر عابدہ مامی نے اس محلے میں بھی بدنام کرنے کی اس کو شروع کر دی تھی کہانیاں، اور اس میں کچھ کسر نہ چھوڑی تھی۔ سارے محلے والوں کی زبان پر بیا کے گھر سے بھاگ جانے کی خبریں تھیں۔ جو کوئی بھی عابدہ سے بیا کے بارے میں پوچھتا تھا وہ ساری کہانی شروع سے لے کر آخر تک سناتی تھی۔ اس سارے قصے سے انہیں اپنے داماد کو ایسے نکال لیا جیسے دودھ میں سے بال نکالا جاتا ہے، لیکن زرینہ خالہ، عاشی اور رائمہ کو یقین نہیں آیا تھا کہ بیا ایسے کر سکتی ہے۔ وہ تینوں ہی اسرار احمد کی گھڑی ہوئی کہانی ماننے کے لیے تیار نہیں تھیں، لیکن عابدہ نے داماد پر یقین کر کے ان دونوں ماں بیٹیوں کو بھی اس سارے قصے میں گھسیٹ لیا تھا، اور وہ بیچاریاں بھی محلے والوں سے منہ چھپاتی پھر رہی تھیں۔ صفدر علی کو بھی عابدہ نے اتنا زیادہ بھرا تھا کہ وہ بھی بیا کا نام تک نہیں سننا چاہتا تھا۔ ان کے محلے میں خوب بے عزتی ہوئی تھی، اور اس واقعے کے بعد صفدر علی نے کمپنی سے دوسرے شہر جانے سے معذرت کر لی تھی اور گھر بھی جلدی آنا شروع کر دیا تھا۔ ان 4 مہینوں میں جہاں بہت کچھ بدل گیا تھا، وہیں ایک بات بہت اچھی ہو گئی تھی۔ وہ یہ تھی کہ رائمہ کی بہت اچھے گھرانے میں شادی ہو گئی تھی۔ اس کا رشتہ صفدر علی کے ایک کولیگ حسن احمد کے توسط سے ہوا تھا۔ اسور کے والدین وفات پا چکے تھے، بس ایک بڑی بہن تھی، وہ بھی شادی شدہ تھی۔ اسور خود ایک بہت اچھی کمپنی میں جاب کرتا تھا اور سانولی رنگت کا خوش شکل اور خوش اخلاق نوجوان تھا۔ ان کا رشتہ آنن فانن طے ہو گیا تھا، اور پھر چٹ منگنی اور پٹ بیاہ ہو گیا۔ رائمہ کو بھی اس رشتے سے کوئی اعتراض نہیں تھا، کیونکہ لڑکا بہت اچھا تھا، سمجھدار اور سلجھا ہوا تھا، اچھا کماتا تھا، اچھا کھاتا پیتا گھر سے تھا، اور وہ خود بھی اس گھر سے نکلنا چاہتی تھی، کیونکہ گھر میں اب اس کا بھی دم گھٹنے لگا تھا۔ لیکن بیا نے گھر کیوں چھوڑا تھا، اس بات کی اصل وجہ کسی کو بھی نہیں پتہ تھی، اور نہ ہی اس میں کسی نے جاننے کی کوشش بھی کی تھی۔ لیکن رائمہ اچھے سے جانتی تھی کہ اس کے ساتھ کچھ نہ کچھ تو ضرور غلط ہوا تھا، جو یوں انتہائی قدم اٹھانے پر مجبور ہو گئی تھی۔ اس نے بھی سوچ ہی لیا تھا کہ ایک نہ دن بیا کو ضرور نکالے گی، کہیں سے ڈھونڈ کر۔ وہ اسے بہت یاد کرتی تھی اور بہت اداس رہتی تھی۔ یہ آپ کی کافی؟ وہ اپنے روم میں کاؤچ پر لیپ ٹاپ آگے رکھے بیٹھا نہ جانے کن خیالوں میں گم تھا، جب بیا نے کافی کا کپ اس کے سامنے رکھ کر اس کو متوجہ کیا، لیکن پھر بھی اس نے کوئی نوٹس نہیں لیا۔ کیا ہوا دارین جی، آپ ٹھیک تو ہیں؟ اس نے آگے بڑھ کر پریشانی سے اس کے کندھے کو ہلایا، اور وہ یکدم چونکا۔ ہاں کچھ نہیں۔ اب وہ ایزی ہو کر بیٹھ گیا تھا، اور بیا نے اس کے چہرے کی طرف دیکھا، وہاں سوچ کی پرچھائیاں واضح تھیں، اور وہ پریشانی سے گویا ہوئی۔ تو پھر کیا سوچ رہے ہیں آپ، بتائیں؟ وہ میں یہ سوچ رہا ہوں کہ مسز اکرم اور رمل پہلے تو صرف 1 ہفتے کے لیے آتی تھی، لیکن اب انہیں 4 ماہ ہونے والے ہیں، وہ یہاں سے گئی نہیں واپس۔ کچھ تو گڑبڑ ضرور ہے، کوئی نہ کوئی کھیل تو ضرور کھیل رہی ہیں یہ دونوں ماں بیٹی۔ اس نے سوچتے ہوئے بتایا۔ کیا مطلب؟ کیا وہ لوگ شروع سے اس گھر میں نہیں رہتی؟ بیا نے تعجب سے پوچھا۔ وہ تو ابھی تک یہی سمجھتی تھی کہ دونوں ماں بیٹی شروع سے اس گھر میں رہتی تھیں۔ نہیں، وہ کراچی رہتی ہیں، لیکن ہر ہفتے یہاں ہوتی ہیں، اس نے بتایا۔ اوہ اچھا، میں تو سمجھی وہ یہاں ہی رہتی ہیں، اس لیے اتنے دنوں سے یہی ہیں۔ نہیں یار، ان کا آنے جانے والا ڈرامہ لگا ہی رہتا ہے، لیکن اس بار مجھے گڑبڑ لگ رہی ہے۔ وہ پھر سوچ کر انداز میں بولا تھا۔ کیا پتہ جو آپ سوچ رہے ہیں ویسا نہ ہو؟ ایسا ہی ہے جیسا میں سوچ رہا ہوں، اور آج بھی دیکھ لینا۔ بہت شاطر ہیں یہ دونوں، میں نے بہت اچھے سے جانتا ہوں، بہت لوٹ چکی ہیں یہ مسز شاہ کو۔ وہ تلخی سے بولا اور سیل اٹھا کر کوئی نمبر ملانے لگا۔ بیا خاموشی سے اس کو دیکھ گئی، اور بلیک شلوار سوٹ میں ملبوس، بازی کوہنیوں تک فولڈ کی رف الی میں بھی بڑا خوبصورت لگ رہا تھا۔ علی، دارین بات کر رہا ہوں۔ یار ایک کام ہے، مجھے 2 لوگوں کے بارے میں انفارمیشن چاہیے کل تک۔ اوکے، میں ان کے نام اور پک سینڈ کر دیتا ہوں۔ کال بند کر کے اس نے رمل اور رومانہ بیگم کے نام اور پکس علی کو واٹس ایپ کیں، اور پھر اس کی طرف متوجہ ہوا۔ وہ ٹھوڑی کے نیچے ہاتھ رکھے بڑی فرصت سے اس کو تکے جا رہی تھی۔ کیا ہوا آپ کو، ایسے کیا دیکھ رہی ہیں؟ اس نے بیا کی آنکھوں کے آگے ہاتھ لہرایا۔ وہ فوراً ہوش کی دنیا میں واپس آئی۔ کچھ نہیں، آپ کافی پی لیں، ٹھنڈی ہو رہی ہے۔ اپنی چوڑی پکڑی جانے کی اس کی نظریں جھک گئی، اور چہرہ خفت کے مارے لال ہو گیا تھا۔ وہ خود کو ڈپٹتی جلدی سے وہاں سے اٹھ گئی۔ پگلی، وہ اس کے بچگانہ حرکت پر دھیرے سے مسکرا دیا۔ پگلی کس کو بولا؟ وہ رک کر پیچھے مڑی اور کڑے تیوروں سے گھورتے ہوئے اس کے پاس آ گئی۔ کسی کو بھی نہیں، اس نے انجان بن کر کندھے اچکا کر کہا۔ وہ کافی کا سپ لے کر دوبارہ کام میں مصروف ہو گیا۔ پکی بات ہے نا؟ اس کے عین سر پر پہنچ گئی اور کمر پر ہاتھ ٹکا کر لڑاکا عورتوں کی طرح کھڑی ہو گئی۔
जी जी पक्की बात है। वो काम छोड़कर शरारत से इसकी खफा खफा चेहरे को तकने लगा। तभी इसके पास पड़ा सेल फिर से वाइब्रेट करने लगा, लेकिन वो नज़रअंदाज कर गया। मान लेती हूँ, वो मासूमियत से बोली और थोड़ा आगे झुककर उसके पास पड़ा सेल उठा लिया। आपको सेल चलाना आता है? नहीं, और ना ही मुझे इसकी ज़रूरत है। तो फिर क्या करना है इसका? वो मुस्कुराकर बोली। कुछ नहीं, किसी जर्निश सुभान की कॉल आ रही है। वो तंग कर बोली और उसकी तरफ देखा। मुझे ऐसी हज़ारों लड़कियों की कॉल्स आती हैं जिनसे मेरा कोई वास्ता नहीं, डोंट वरी। वो यकदम से संजीदा हुआ। जानती हूँ दारैन जी, मुझे आप पर पूरा भरोसा है, इसने भी संजीदगी से कहा। कभी मुझ पर शक मत करना भैया। वो काउच से उठकर उसके पास चलाया। नहीं करूँगी, वो भी धीरे से कहकर बेड पर जाकर लेट गई, लेकिन इसकी नज़रें अभी भी दारैन पर जमी थीं, जो कमरे के बीचों बीच खड़ा न जाने क्या सोच रहा था। इसे देखते देखते जाने कब वो नींद की वादियों में उतर गई, उसे पता ही नहीं लगा। सर, मिस जर्निश सुभान आई हैं। वो अपने शानदार ऑफिस में फाइलें सामने रखे साइन करने में मसरूफ़ था जब इंटरकॉम पर उसकी पर्सनल सेक्रेटरी ने जर्निश सुभान की आने की इत्तला दी। इसके माथे पर बल पड़ गए। क्यों आई हैं? पता नहीं सर, उन्होंने बताया नहीं। भेज दूँ या नहीं? दूसरी तरफ से फिर जवाब आया। आप भेज दें उन्हें, उसने लब भींच कर कहा। हेलो मिस्टर दारैन, कैसे हैं आप तो हमें भूल ही गए। कुछ देर बाद उसने ऑफिस में कदम रखते ही एक अदा से बालों को झटक कर शिकवा किया। दारैन ने फाइल से नज़रें हटाकर इसकी तरफ देखा। ब्लैक टाइट जीन्स पर रेड कलर का टॉप पहने, मेकअप से आरास्ता चेहरे लिए, शोल्डर कट बालों को एक अदा से झटकती वो हुस्न की मुकम्मल हथियारों से लैस किसी को भी चारों शाने चत करने के लिए तैयार थी। लेकिन उसके सामने इस वक्त दारैन हैदर था, जिसको इसमें कोई दिलचस्पी नहीं थी। मिस जर्निश सुभान किसी को याद रखने के लिए उससे रिश्ता होना बहुत ज़रूरी है। मेरा आपसे ऐसा वैसा कोई रिश्ता नहीं, सो आप मुझसे कोई शिकवे शिकायत नहीं कर सकती, इसने बेतासुर सर्द लहजे में जवाब दिया। कह तो आप ठीक रहे हैं, जवाबन वो भी अपनी खिफत छुपाने मुस्कुराकर बोली। मिस जर्निश तशरीफ़ रखिए, क्या लेना पसंद करेंगी, चाय या कॉफ़ी? इसने अपने सामने खड़ी जर्निश सुभान को मुरव्वतन बैठने का कहा। शुक्र है आपको याद तो आया पूछने का मिस्टर दारैन। वो उसके सामने बड़ी ही बरजमान होकर बैठ गई थी। आज वो बड़ी फुर्सत से आई थी वहाँ। जी बताइए, क्या लेंगी आप? कुछ नहीं मिस्टर दारैन, वो उसकी तरफ गौर से देखते हुए बोले। तो फिर कैसे आना हुआ? ना चाहते हुए भी उसने पूछा, क्योंकि इसकी हरकतें इसे चिढ़ने पर मजबूर कर रही थीं। मैंने आपको इतनी कॉल्स और मैसेजेस किए, लेकिन आपने कोई रिस्पॉन्स नहीं किया। मजबूरन मुझे खुद ही आपसे मिलना आना पड़ा। वो भी इसे तंका छोड़कर असल बात की तरफ आई। मिलने किस लिए? वो चौंका। मेरी बर्थडे पार्टी है आज शाम को, आप ज़रूर आइएगा प्लीज़, मुझे अच्छा लगेगा। ओके, अगर टाइम मिलेगा तो ज़रूर आऊँगा। उसने बात को ज़्यादा बढ़ाने की बजाय जल्दी से कहा और अपनी चेयर से खड़ा हुआ। इसने अली से मिलने जाना था और उसकी कॉल आई थी। आप ज़रूर आइएगा, मैं आपको स्पेशली इन्वाइट करने आई हूँ। इसको अपनी जगह खड़े होते देखकर इसने स्पेशली पर जोर देकर कहा और साथ ही खड़ी हो गई। आई विल ट्राई। तब इंटरकॉम बजा। यस ज़ेबा, खैरियत? आज तो कोई मीटिंग नहीं थी और मैंने आपको बताया भी था कि मैंने जल्दी जाना है, मुझे ज़रूरी काम है। आई नो सर, लेकिन क्या लेकिन? वो गुस्से से बोला। सर, वो आपको ये बताना था कि किसी बिया मैम की कॉल आई थी, वो आपसे कोई ज़रूरी बात करना चाहती हैं। वो ये भी कह रही हैं कि उन्होंने आपको बहुत कॉल्स की हैं, लेकिन आपका सेल ऑफ जा रहा है। ओह शिट, कब आई उनकी कॉल? अभी कुछ देर पहले। ओके, मैं भी देखता हूँ। उसे जल्दी से टेबल पर पड़े सेल को उठाकर देखा और चार्ज ना होने की वजह से अब ऑफ हो चुका था। भाई सेल कहाँ है आपका बिया तभी जैन भी नॉन स्टॉप बोलता अंदर दाखिल हुआ, लेकिन सामने जर्निश को खड़े देखकर उसकी ज़बान को ब्रेक लगी। ओह मिस जर्निश सुभान, कैसी हैं आप? और आज यहाँ कैसे? सॉरी, मैंने आपको जल्दी में देखा नहीं। कोई बात नहीं मिस्टर जैन, कभी कभी ऐसा हो ही जाता है जल्दी में। जी सही कहा आपने, उसको कहकर दारैन की तरफ मुतवज्जा हुआ। भाई आप बात कर लें। वैसे कौन है ये इतनी अहम हस्ती जिनकी कॉल्स आ रही हैं और मिस्टर दारैन आप इनकी कॉल ना सुनने पर इतने परेशान हैं? उसे अपना नज़रअंदाज होना बर्दाश्त नहीं हो रहा था, इसलिए उसने तंजिया लहजे में पूछा। वो इन दोनों से छुपा नहीं रह सकती थी। अहम तो वो बहुत हैं, आफ्टर ऑल दारैन हैदर की मिसेज हैं वो। नाउ एक्सक्यूज़ मी, उसने एक एक लफ्ज़ चबा चबा कर कहा और जैन सेल लेकर बाहर निकल गया। व्हाट, मिसेज दारैन? दारैन हैदर शायद शादीशुदा हैं? इसे ज़ोरदार झटका लगा था। इसके अंदर कुछ बहुत ज़ोर से टूटा था। 4 माह पहले जब पहली बार दारैन हैदर से मुलाकात हुई थी तो उसकी हार्ट बीट मिस हुई थी और इससे दारैन से पहली नज़र वाला प्यार हो गया था। तब इसने सोच लिया था कि वो शादी करेगी तो दारैन हैदर से। तब से ही वो उसके पीछे पड़ गई थी। कभी कॉल्स करती उसे, कभी मैसेजेस, लेकिन दारैन ने कभी कोई रिस्पॉन्स नहीं किया। रात को भी इसकी कॉल्स करती रही लेकिन इसने अटेंड नहीं की, तो मजबूरन इसके ऑफिस पहुंचकर यहाँ आकर उसे ऐसी न्यूज़ मिली जिसने उसे शॉक कर दिया था। जी मिस जर्निश, दारैन भाई मैरिड हैं। अनाबिया उनकी मिसेज और मेरी स्वीट सी भाभी हैं। इनकी लव मैरिज हुई है, बहुत प्यार करते हैं वो एक दूसरे से।
زین نے اسے تفصیل سے بتایا۔ آئی کانٹ بلیو دس، وہ شوق کی کیفیت میں بولی۔ آپ یقین کریں یا نہ کریں، یہ سچ ہے کہ بھائی میرڈ ہیں اور بیا ان کی مسز ہیں۔ بھاڑ میں گئی بیا، کان پک گئے میرے یہ نام سن کر۔ وہ یکدم زور سے چلائی اور جھٹکے سے آفس کا دروازہ کھول کر باہر نکل گئی۔ اس کو کیا ہوا؟ زین وہیں کھڑا تعجب سے بڑبڑایا۔ لگتا کافی شوق لگا محترمہ کو بھائیا کی شادی کا سن کر۔ وہ بھی کندھے اچکا کر کہتا آفس سے باہر نکل گیا۔ بات سنو، وہ کچن سے نکل کر اپنے کمرے کی طرف جا رہی تھی جب رمل نے اسے پکارا۔ آپ نے مجھے بلایا؟ وہ بھی رک کر پیچھے مڑی۔ آج رمل کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی، اس لیے وہ گھر پر ہی تھی۔ ظاہر ہے تمہیں ہی بلایا ہے، اور ہے ہی کون یہاں تمہارے سوا، وہ طنزیہ لہجے میں بولی۔ جی کہیے کیا کہنا ہے رمل؟ وہ چلتی اس کی طرف آ گئی۔ میرے لیے ایک کپ کافی کا بنا کر لاؤ، اس نے ایک نیا آرڈر جاری کیا۔ بیا نے ایک نظر اس کے مغرورانہ انداز پر ڈالی اور بغیر کوئی جواب دیے سیڑھیوں کی طرف بڑھ گئی۔ یہ کیا بدتمیزی ہے؟ میں نے تم سے کچھ کہا ہے؟ اس کو جاتا دیکھ کر غصے سے بولی۔ سوری مس رمل، میں تمہاری ملازمہ نہیں ہوں، وہ ایک لفظ پر زور لگا کر بولی تھی۔ اوہ تو پھر کیا ہو؟ وہ تمسخرانہ انداز میں ہنسی اور صوفے سے اٹھ کر اس کی طرف آ گئی۔ شاید اب بھول رہی ہیں میں اس گھر کی مالکن ہوں۔ ہا ہا ہا، مالکن؟ ویسے کتنی خوش فہمیاں پال رکھی ہیں تم نے بیا، اس کی بات پر زور سے کہکا لگا کر ہنسی۔ یہ خوش فہمی نہیں، سچ ہے، جتنا جلدی ہو سکے اسے قبول کر لو تمہارے لیے اچھا ہوگا۔ اس نے رمل کی ہنسی کی پرواہ کیے بغیر دو بدو جواب دیا۔ شٹ اپ، بڑی زبان چلنے لگی ہے تمہاری۔ وہ غصے سے بھڑک اٹھی، ساتھ ہی اس کی آواز بھی تیز ہو گئی تھی۔ رجو اور شنو کچن میں رات کے کھانے کی تیاری میں مصروف تھیں۔ وہ بھی آواز سن کر تیزی سے لاؤنج میں آئیں۔ سچ ہمیشہ کڑوا ہوتا ہے رمل، بڑی اکڑ کر رہی ہو تم۔ شانہ مام کو آنے دو، نکلواتی ہوں تمہاری ساری اکڑ، اس کو دھمکی دینے والے انداز میں بولی۔ کیا ہو رہا ہے یہاں؟